کو بھی اور ہمیں بھی اور پورے ایوان کو معلوم ہے کہ بنو اور میرے ایریے کے امن کے حوالے سے جو حالات اور واقعات چل رہے ہیں، ہم جس کشمکش میں وہاں پہ اپنی زندگی اور مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، خواہ وہ دہشت گردی کی شکل میں ہو یا خواہ وہ ہماری جو وفاقی حکومت کی جانب سے جاری غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی صورت میں ہو، تو میں آپ کی وساطت سے ایک دو باتیں اس کے حوالے سے پہلے کرنا چاہوں گا۔ اس کے بعد پھر بجٹ پہ سپلیمنٹری گرانٹ پہ بھی بات کرنا چاہوں گا۔ جناب والا سپلیمنٹری گرانٹ کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو سپلیمنٹری گرانٹ ہمارے پولیس یا دیگر محکموں کے لیے منظور ہوئی، اس میں میرے بنو کا جو امن کے حوالے سے وہاں پہ سب سے دیرینہ مسئلہ ہے۔ ایپیکس کمیٹی میں بھی اس پہ ڈسکشن ہوئی، اسپیشل پیکیج کی بھی بات کی گئی کہ بنو کا ہم اسپیشل پیکیج دیں گے تاکہ وہاں پہ ملیٹنسی کو ہم کسی بھی طریقے سے کنٹرول کر سکیں اور وہاں کے لوگوں کو ہم وہ دوبارہ امن دلا سکے جو اس سے پہلے وہاں مقامی لوگوں کا ایک خواب تھا، اور ہم وہ خواب آج بھی ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے وہاں پہ۔ تو جناب والا مجھے تو یہ نہیں لگ رہا کہ جو آج تک اخراجات اس میں بنو کو کوئی خاصا اس گرانٹ یا شیئر دیا گیا اس کے حوالے سے ملیٹنسی کے حوالے سے، تو اگر کوئی گرانٹ دی گئی ہو تو کم از کم ہمیں اس بابت کوئی تفصیل دے دی جائے کہ وہاں پہ کس محکموں کو کس حوالے سے کوئی دیا گیا گرانٹ، اور اگر نہیں دیا گیا تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم صوبائی حکومت سے یہ بھی کہنا چاہتے آپ کی وساطت سے کہ اس نیکسٹ ایئر بجٹ میں بھی بنو کو آپ ایک اسپیشل خاصا پیکیج دے ملیٹنسی کو کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ ہم وہاں پہ جس حالات اور جس مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ آپ کی جو کمیٹی سیکورٹی کمیٹی بنائی گئی اس میں بھی آپ کو اندازہ چل چکا ہے، باقی پورے اس ہاؤس کو بھی اندازہ ہے، اور پورے خیبر پختونخوا جو اس کشمکش میں جل رہے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہوگی کہ ان اقدامات میں سے آپ خیبر پختونخوا گورنمنٹ بنو کو امن کے حوالے سے اور خاص کر پولیس کے بھائیوں کے لیے کوئی خصوصی گرانٹ دیں تاکہ وہاں پہ ہم ان کو بہتر طریقے سے اکوپ بھی کر سکیں، اور ان کے لیے ہم وہ وسائل اور ان کو جو درکار ان کا ہے اسلحہ وغیرہ کے لیے وہ بھی ہم ان کو دلا سکیں تاکہ عوام کا دوبارہ اس کے حوالے سے ہمارے حکومت پر اعتماد بھی بحال ہو اور ہم اس کے لیے ایک اچھی کوشش بھی کر سکیں اور امن امان بھی بحال ہو جائے۔ ساتھ ہی ساتھ میں دوسری بات ایک ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، جناب والا دہشت گردی کے ساتھ ساتھ وابڈا بھی بنو کے عوام کے ساتھ دہشت گردی پر اتر آئے۔ وہاں پہ بنو میں کوئی 22-23 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جو وہاں پہ آج کل بنو میں ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ایک طرف تو امن و امان کا مسئلہ وہاں پہ درپیش ہے، دوسری طرف ہمیں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ وہاں پہ درپیش ہے۔ وابڈا جو وفاق کا ایک ادارہ ہے وہاں پہ 22-23 گھنٹے کی غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کروا رہے ہیں۔ وقتاً فوقتاً ہمارے وہاں پہ یا یہاں پہ ان کے جو مشران ان سے بھی بات چیت ہوئی، لیکن وہ آخر میں پھر اپنی زبان سے وابڈا والے مکر جاتے ہیں اور اپنی بات جو کہ تو ان کا مسئلہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، آپ حالات اس سنگین نیت پہ وہاں پہ پہنچ چکے ہیں کہ دہشت گردی کے ساتھ ساتھ اب وابڈا کی وجہ سے بھی ہمیں لا اینڈ آرڈر کا وہاں پہ مسئلہ درپیش ہو رہا ہے۔ مختلف عوامی ہمارے اسپیکر صاحب نمائندگان وہاں کے لوگ اپنے حقوق کے لیے وہاں پہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پہ بجلی ہماری جو وہاں پہ ایک فالٹ بنا دیا جاتا ہے اس کو ٹھیک کر کے عوام کو سہولت دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب صوبائی حکومت نے ان افراد جو اپنے علاقے کے لیے اپنا حق مانگ رہے ہیں، جس میں میری فیملی کے بھی میرے علاقے کے بھی مشران شامل ہیں، ان کے خلاف صوبائی حکومت نے FIR وغیرہ وہاں پہ درج کروائی ہے۔ تو میں اس ایوان کی وساطت سے اور آپ کی وساطت سے صوبائی حکومت سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو وفاق ہمیں اپنا شیئر نہیں دے رہا، ہمیں اپنے حقوق نہیں دے رہے وابڈا کے حوالے سے، NFC کے حوالے سے، یا ہمارے جو ہائیڈل وہاں پہ ہیں ان کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے، دوسری طرف ہمیں بجلی بھی نہیں دے رہے۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے، ہماری یہ گزارش ہے کہ فی الفور آپ یہاں سے احکامات پاس کریں کہ جو FIRs وہاں پہ لوگوں پہ ہوئی ہے آپ ان کو کالعدم قرار دیں۔ لوگ وہاں پہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے بجلی ان کی ضرورت ہے، اور یہ مسئلہ یہاں سے میرے خیال میں کئی دور جائے گا۔ تو میں بحیثیت ممبر بھی یہاں پہ آواز بھی اٹھا رہا ہوں، اور اگر آپ یا اس ایوان یا صوبائی حکومت اس پہ کوئی کان نہ دھرا تو میں یہ فلور آف دی ہاؤس یہ بات کرنا چاہوں گا کہ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا، چاہے پھر حالات جس طرف بھی جائیں، تمام تر ذمہ داری میری صوبائی حکومت اور وابڈا والوں کے سر ہوگی۔ تو ان FIRs کو بھی جن کے اوپر وہاں پہ لاج ہوئی ہے اس کو بھی کالعدم قرار دے، اور آپ بحیثیت وابڈا کے ساتھ بھی
ہمیں کوئی نیگوسیشن کر کے دے کہ مسئلہ بجلی لوڈ شیڈنگ کا جو بنوں میں چل رہا ہے وہ حل ہو. یہ ہمارے 2 فیڈ گرڈ اسٹیشن لکی ایک نورنگ کا اور ایک بنوں کے حوالے سے یہ مسئلہ چل رہا ہے, تو میں وضاحت کے لیے اس لیے بتا دی کہ ان کا مسئلہ میں حل کرنے کی کوشش کر دیں آپ. ساتھ ہی ساتھ ایک اور مسئلہ ہم اور آپ سارے ان حالات سے دوچار ہیں. ہم یہاں پہ سپلیمنٹری گرانٹ اور بجٹ وغیرہ کے لیے بات تو کر دیتے ہیں, اسکیمیں ہم یہاں سے منظور بھی کر دیتے ہیں, لیکن ان اسکیموں کے ثمرات اسپیکر صاحب میرے خیال میں ہم عام عوام کو آج تک نہ پہنچا سکیں. اس کی بھی چند درج ذیل وضاحت میں اس ایوان کے سامنے آج رکھوں گا. سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک لیٹر جو ہمارے اس ایوان کے ایک محترم MPA زاہد وزیر صاحب نے ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو لکھا ہے, جو ڈیڈکٹ کے چیئرمین بھی ہے وہاں پہ, اس نے اپنے لیٹر میں DC محترم صاحب کو لکھا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ, جو کہ DC صاحب پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر بھی ہوتے ہیں, SDI کی میں بات کر رہا ہوں کہ SDI میں ہمارے کچھ فنڈ آئے تھے بنوں کے حوالے سے, کچھ ریلیزز ہوئی تھی 47 کروڑ کے قریب. اس میں جناب اسپیکر صاحب نہ تو ہمیں یا ہمارے علاقے کو فیسیلیٹیٹ کروایا گیا, نہ ان اسکیموں کو فنڈ دیے گئے جو وہاں پہ لوگوں نے لائبلٹی کلیم کی, اور ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یہ مسئلہ انہوں نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے. ساتھ ہی ساتھ زید وزیر صاحب نے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کو ایک لیٹر لکھا ہوا ہے, اس میں یہ وضاحت آپ سے بھی گزارش اس نے کی ہے, اس لیٹر میں آپ کو بھی پہنچ جائے گی کہ آپ اس پہ کوئی اس مسئلے کا ہمیں حل ڈھونڈ کے دیں. جناب والا ہوا یہ ہے کہ بنوں میں 13.5 کروڑ روپے, میں فلور آف دی ہاؤس یہ بات کر رہا ہوں کہ 13.5 کروڑ روپے SDI فنڈ سے نکالے گئے, جس کے نہ تو ٹینڈر ہوئے, نہ کوئی اس کی اپروول ہوئی ہے, نہ کوئی اور طریقہ کار جو پراپر اس کو اڈاپٹ ہونا چاہیے تھا وہ ہوا ہے. آیا میں صرف آپ کی وساطت سے ان PND والوں سے اپنی حکومت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے SDI کے جو گائیڈ لائنس ہیں, کیا وہ گائیڈ لائنس ہمارے لیے, ہمارے عوام کے لیے بنے ہوئے ہیں, یا ان سرکاری افراد کے لیے بھی, سرکاری اہلکاران کے لیے بھی ہے جس نے 13.5 کروڑ روپے کی اماؤنٹ وہاں سے نکالی ہے. اور کل میرے خیال میں سوشل میڈیا پہ بھی اس پہ بات ہو رہی تھی کہ 13.5 کروڑ نکالے کس طرح گئے ہیں. اول تو سر میں اس پہ یہ بات فلور آف دی ہاؤس کرنا چاہوں گا کہ جس طرح میرے فاضل ممبر صاحب نے لیٹر لکھا, شاید اس کو مجھ سے بخوبی اس لیے بھی زیادہ اندازہ ہوگا کہ وہاں پہ ڈیڈکٹ کے چیئرمین بھی وہاں پہ, اور ڈیڈکٹ کا فورم آپ کو اندازہ ہے کہ کس سطح پہ وہاں پہ کام کر رہے, کس سطح پہ کام نہیں کر رہا. تو جناب والا میں یہ گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں, کم اس ایوان میں یہاں پہ بیٹھ کے ان گرانٹوں کو, سپلیمنٹری کو یا بجٹ کو اپروو کرنے کا ہمارا کیا مقصد, کیا فائدہ ہوا وہاں پہ, ہم لوگوں کو وہاں پہ کیا دے سکیں اگر ہمارے سرکاری اہلکاران افسران ایسے ہی 13.5 کروڑ روپے کی اماؤنٹ وہاں سے نکالتے ہیں جس کی نہ تو کوئی پراپر اپروول ہے, نہ کوئی گائیڈ لائن فالو ہو رہی ہے, نہ اس کے کوئی ٹینڈر ہوئے وہاں پہ. اور اسی طرح اگر ہم رینیویشن کے نام پہ, کبھی کسی نام پہ یا کبھی کوٹیشن کے نام پہ وہاں سے کوئی ایسے گرانٹ نکال رہے, تو کل یہ بے عزتی ہمارے سر پہ ہوگی. کل وہاں کے عوام یہ کہیں گے کہ یہ MPAs وغیرہ نے یہ پیسے کہے ہوئے, یا ان سرکاری اہلکاران کو بھی کوئی کٹہرے میں لا سکتا ہے. میں اس کے لیے اپنے CM صاحب سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت کا تو ایک اعلیٰ اور موٹو تھا کہ گڈ گورننس. کیا یہ گڈ گورننس کی اعلیٰ مثال اسپیکر صاحب آپ اپنے ضلع میں بھی اپلائی کرنا چاہیں گے؟ باقی میرے فاضل ممبران صاحبان بھی اس گڈ گورننس کی مثال اپنے ضلع میں اپلائی کریں گے, یا CM صاحب خود اپنے ضلع میں اس گڈ گورننس کی مثال اپلائی کریں گے جس طرح میں نے بنوں کے سرکاری اہلکاران نے ہمارے فنڈ کے ساتھ وہاں پہ کیا. تو میں اس لحاظ سے یہ فلور آف دی ہاؤس یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ساتھ ہی ساتھ ہمارا DC محترم صاحب, تو اگر ہم وہاں پہ کام کریں, ہم اس کو کہے کہ آپ ہمارے سائٹ وزٹس کریں, ہم اس کو کہے کہ آپ نے ہماری لائبلٹی جو ہم نے کلیم کروائی ہے ہمارے کنٹریکٹرز حضرات نے, اس پہ ان کے سائٹ وزٹس کریں, ان کے کوآرڈینیٹس وغیرہ چیک کریں, اور ہم سے ایک پریشر پمپ کا بھی انتقال مانگا ہے. جس طرح ہم نے اپنی گروپ میں بھی آپ ساروں سے پوچھا تھا کہ ہم انتقال اس کو ورٹیکل کر کے دیں یا ہاریزونٹل انتقال کر کے دیں. اچھا, آپ کا پوائنٹ میں گزارش کرنا چاہوں گا, آپ بار بار اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ اس کو وائنڈ اپ کر دیں. تو میں آپ سے میرے خیال میں منسٹر صاحب ریونیو کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تھوڑا سا ہمیں اس پہ بھی وضاحت دے کہ میں DC صاحب کو اگر ورٹیکل یا ہاریزونٹل انتقال کر کے دوں تو اس کی فیس کتنی ہوگی, اس کی بھی تھوڑی ہمیں وضاحت کر کے دے. دوسری طرف مجھ سے انتقال پریشر پمپ کا مانگا جا رہا ہے, اور خود 13.5 کروڑ روپے ڈسٹرکٹ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر صاحب وہ خود کہتے کہ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ میرے پیسے کیسے کس طرح نکالے گئے اس نے AG آفس نے, فائنانس والوں نے. تو سر گزارش یہی ہے اکاؤنٹ والوں سے کہ خدا را اس پہ خیال کریں, ایسا نہ ہو کہ دوبارہ کوئی استان کا کیس بنوں میں بھی نہ پڑ جائے.
حالات کا آپ کو بخوبی اندازہ ہے. اور یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ میرا پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر صاحب کہہ رہے کہ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں کہ میرے پیسے کیسے نکالے گئے اور کس نے نکالے ہوئے. ہم اسکیم مانگے, ہم اس کی تفصیل مانگے تو کہتے کہ مجھے سیاسی لوگ پسند نہیں ہے. میں بہت شکریہ پختون یار خان. گزارش یہ ہے کہ اس ہاؤس پہ کئی مرتبہ اس پہ بات ہو چکی ہے, جب آپ سرکاری ملازمین کو لامحدود اختیارات دیں گے تو اس کے اسی قسم کے نتیجے برآمد ہوں گے. آپ اپنے رول آف بزنس چینج کریں, آپ ڈپارٹمنٹس کے ایکٹس کو ری وزٹ کریں, آپ ڈپارٹمنٹس کے جو آپ کے بنائے ہوئے ڈپارٹمنٹس کے رول ہیں انہیں لائیں اور دوبارہ اس اسمبلی میں لائیں. یہ ٹھیک ہوں گے تو سسٹم ٹھیک چلے گا. جب آپ اختیار دیں گے, پھر جب وہ اختیار اپنے غلط استعمال کرتے ہیں یا ٹھیک استعمال کرتے ہیں تو پھر یہاں آ کے باتیں کرنا, ان کو ہائی لائٹ کرنا. آپ کی بات ہائی لائٹ ہو گئی ہے سر, ہائی لائٹ بھی سر, جواب بھی وزیر قانون نے سن لی ہے. وزیر قانون صاحب آپ نے یہ باتیں سن لی ہیں, بس ٹھیک ہے, تھینک یو, بس ہوگی آپ کی بات. اب میں نے بند کی ہے, بس ہو گیا, تھینک یو ویری مچ. نیک محمد صاحب کا مائک آن کریں. آپ کا پوائنٹ آگے گورنمنٹ نے بھی سن لیا ہے. یہ جناب وزیر قانون, یہ شکیل خان آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی روڈنگ پہ ڈبل پیمنٹس ہوئی ہیں, پہلے ایک مرتبہ پیمنٹس ہوئی ہیں, دوبارہ پیمنٹس ہوئی ہیں. اس پہ کائنڈلی جو ہے کوئی آپ انکوائری کنڈکٹ کر لیں. اسپیکر صاحب, میں بات کروں گا کہ اس کے لیے لوکیشن وغیرہ کر, بس ٹھیک ہو گیا.